بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے قصہ ختم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی جھگڑنے والا بغیر سمجھے بوجھے ہم سے بحث کرنے لگے تو اس کے سامنے اس غرض سے دلیلیں بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ وہ اپنی بات واپس لے لیں، بلکہ ہم کو خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے قصہ ختم کر دینا چاہیے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ تمہارے نزدیک ہم غلطی پر ہیں کیونکہ تمہیں ہماری دلیل کی خبر نہیں۔ پھر اس کو سمجھانے کے واسطے دوسرے موقع کا انتظار کریں۔ وہ لوگ جو آپ سے عداوت رکھتے ہوں اور تنقید و تنقیص کے در پہ رہتے ہوں، ان سے سلوک احسان کا معاملہ کریں اور ہدایہ وغیرہ بھیجنے میں ان کو ترجیح دیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے مجاہدہ نفس ہے اور ان کی عداوت کے زائل ہونے کی بھی امید ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص ہمارے کسی ایسے ہم عصر کی تعریف کرے جو ہم پر اعتراض کیا کرتا ہے تو ہم بھی اس کی تعریف اور مدح میں موافقت کریں اور اس میں کچھ من میخ نہ نکالیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بدی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، جس شخص میں کہ تیرے اور اس کے درمیان عداوت ہے گویا کہ پکا دوست ہے۔ تو گناہ گاروں سے نرمی کریں، تمام اہل معاصی سے نرمی سے بات کیا کریں تاکہ وہ جلدی ہمارے مطیع و متقید ہو جائیں اور ان کو کجی درست کرنے اور توبہ کی طرف مائل کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے نفس کو گناہ گاروں کے پاس بیٹھنے سے نفرت ہوئی تو حق تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اے داؤد، جس کی حالت درست ہے اس کو تو آپ کی ضرورت نہیں، اور جس کی حالت خراب ہے اس کی کجی دور کرنے سے آپ اعراض کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پیغمبر کس لیے بنایا گیا؟ یعنی نیکوں کے لیے تھوڑی بنایا گیا۔ گناہ گاروں سے محض اللہ کے واسطے نفرت و بغض رکھا کریں اور اپنے نفس طبیعت کے لیے نفرت نہ کیا کریں، جیسا کہ نیک لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کرنا چاہیے، نہ کہ نفس و طبیعت کی وجہ سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے محبت و بغض رکھنا ایمان کے مضبوط حلقوں میں سے ہے، اور بغض سے مراد افعال و صفات سے بغض کرنا ہے، نہ کہ ذات سے۔ اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ صادق ہونے کی، سچے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تم گناہ گار آدمی سے اس حالت میں بھی بغض و نفرت کرتے رہو جب کہ وہ تمہارے ساتھ احسان و سلوک کر رہا ہو، اور اللہ عز و جل کے حق پر نظر کر کے اپنے دل میں احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ ذرا محبت نہ پاؤ۔ اپنے دوستوں کو مقامات عالیہ حاصل کرنے کی ہدایت کرتے رہیں، اپنے متعلقین مریدین کو مقامات عالیہ حاصل کرنے کی ہدایت کرتے رہیں، اور ان کو نقصان و پستی کی حالت میں تباہ و برباد ہوتا نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور آج کل اس بات پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ یا تو ناواقفیت ہے یا یہ کہ مریدین کو مہمل خیال کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری صورت پہلے سے بھی زیادہ قابل مواخذہ ہے۔ اگر یہ مہمل ہیں تو پھر پیری مریدی کا بازار گرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا شیخ مل جائے جو روک ٹوک اور نصیحت کرنے والا ہو تو اس کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا حلقہ مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہزاروں ملتے ہیں مگر کہنے سننے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو صحبت اولیاء کے آداب بتاتے رہا کریں، کیونکہ یہ راستہ ادب سے ہی طے ہوتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹی سی بے ادبی انسان کو مردود بنا دیتی ہے۔ سلف صالحین سے جو آداب منقول ہیں ان پر ان حضرات سے حسن ظن کی بنا پر عمل کیا کریں، گو ہمیں ان آداب کی کوئی دلیل معلوم نہ ہو، کیونکہ ہم کو دلیل نہ ملنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آداب بے اصل ہیں، ممکن ہے کہ سلف صالحین کو اس کی دلیل ملی ہو۔ دوسرے حضرات کے قلوب ہم سے زیادہ منور تھے اور ان کا زمانہ بھی نزول قرآن، نزول جبرائیل سے بہت قریب تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا
کہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام کی تعریف اور فضیلت اور ان کے لائق شان و مدح کے بعد فرمایا کہ حضرات صحابہ ہر قسم کے علم و اجتہاد اور احتیاط و تقویٰ میں ہم سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، اور جس بات کا ادراک ان کو اپنے علم سے ہوا اور جو استنباط انہوں نے اپنی رائے سے کیا وہ ہمارے لیے اپنی رائے اور اجتہاد سے بہتر اور بالاتر ہے۔ اپنے فیض اور توجہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور جائز گفتگو میں شامل کر دیں، اپنے فیض اور توجہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور ہر جائز گفتگو میں شامل کر دیا کریں، تاکہ جو اللہ کا بندہ ہمارا کھانا کھائے یا پانی پیے یا بات سنے اس پر ہماری توجہ کا اثر پڑے۔ حقیقت توجہ کی یہ ہے کہ دل سے دعا اور آرزو کرنا کہ فلاں شخص کی حالت درست ہو جائے یا اس کو نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے، اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کر دینا تاکہ شیخ کے دل کے انوار مرید کے دل میں پہنچ جائیں۔ کبھی اس توجہ قلبی کا اثر مشائخ کے کھانے پینے کی چیزوں میں ان کی باتوں تک میں سرایت کر جاتا ہے کہ جو شخص ان کو استعمال کرتا ہے یا سنتا ہے ان کو نسبت مع اللہ حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں قائم مقام شیخ کے ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیخ کی توجہ اور فیض ان میں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے استعمال سے وہی فائدہ حاصل ہوگا شیخ کے متوجہ سے ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ سیدی ابراہیم مطبولی رحمۃ اللہ علیہ، پانی لانا، گرم پانی لانا، کہ یہی طریقہ تھا۔ جب کوئی شخص خانقاہ میں آتا اور دریافت کرتا کہ حضرت شیخ کہاں ہیں، تو آپ اس کو بٹھاتے اور خادم کو حکم دیتے کہ اس کے سامنے کھانا رکھو، پھر فرماتے کہ یہ شیخ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا کہ حضرت شیخ بطور مزاح کے ایسا فرما رہے ہیں، حالانکہ حضرت شیخ بطور مزاح یہ بات نہ فرماتے بلکہ وہ واقعی بات کہتے تھے، کیونکہ مطلب آپ کا یہ تھا کہ شیخ سے مقصود توجہ اور فیض ہے، اور یہ چیزیں شیخ نے کھانے پینے کی چیزوں میں رکھ دی ہیں۔ اسی واسطے سیدی ابراہیم مطبولی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گرم کر کے لیا کہ ما شیخ الا اللقمہ، کہ ہمارے یہاں تو شیخ لقمہ ہے۔ یعنی ایک بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیخ یہی چاہتا ہے کہ بھئی یہ کھانا کھا لیں، یہ پانی پی لیں، یا جو چیز اس نے پیش کی ہے اسے استعمال کر لیں، اور اسے استعمال کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو محنت تھی وصول ہو گئی۔ تو یہ سمجھو کہ وہ جو خوشی اسے ڈائریکٹ توجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ ہو گئی، یعنی ان چیزوں میں۔ کہا کہ اس میں بھی حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود کھیتی کرتے تھے، اور جب ہل چلاتے تھے تو بازو چلاتے تھے، اور ہر وقت بازو رہنے کا اہتمام تھا۔ تو کھیتی کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، ہل کو زمین برابر کر رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، کھیت کاٹ رہے ہیں، غلہ جو ہے اس سے نکال رہے ہیں، پھر غلہ پیسا جا رہا ہے، یعنی کوٹھیا میں آ کے رکھا گیا۔ اب پیستے تھے تو وہ خود اور ان کی اہلیہ پیستی، دونوں مل کے پیستی، اہلیہ بھی واضح ہوتی تھیں، پھر اہلیہ کھانا بناتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے جب اتنی مشقتوں کے ساتھ کھانا سامنے رکھا گیا تو اس میں توجہ ہے نہیں ہے شیخ کی، بھائی وہ تو پل پل توجہ ہے اس میں شیخ کی۔ اور پھر حضرت کھانا رکھ کر یہ فرماتے تھے کہ دیکھو باوضو ہل چلایا گیا، باوضو کھیت برابر کیا گیا جسے میڑا پھیرنا کہتے ہیں، اور باوضو بیج ڈالا گیا، باوضو کاٹا گیا، باوضو جو ہے یعنی اخیر تک، اور پھر باوضو اس کو پیسا گیا، باوضو پکایا گیا، باوضو تم کھا لو۔ تو اس سے یہ ہے، تو اس لیے اسے کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں غالباً علی گڑھ سے یا کسی اور جگہ سے کوئی بزرگ آئے ملنے کے لیے،
اور بہت نام سن رکھا تھا، بڑے مولانا لوگ کہتے تھے انہیں۔ چنانچہ وہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بڑے مولانا گھر کا، بتا دیا کہ یہ گھر ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت جو ہے اپنے گھر پہ بے تکلف لنگی اور بنیان میں تھے۔ آواز دی، بھائی بڑے مولانا حضرت تشریف لائے۔ انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، آپ گرمی میں چل کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بٹھا دیا، پانی پیش کیا، شربت پیش کیا، لا کے کھانا رکھ دیا۔ نہیں کہا بھائی میں کھانا کھانے نہیں آیا، بڑے مولانا سے ملنے آیا۔ نہیں کہا آپ نوش تو فرمائیں، بڑے مولانا آپ کے سامنے آ جائیں گے ابھی، آپ نوش جی۔ تو یہی بڑے انہوں نے کھانا کھا لیا، پھر کہنے لگا کہ آپ آرام فرمائیں، اور سوچا کہ بھئی حضرت ہو سکتا آرام کر رہے ہوں، لیٹ گئے۔ اور اس کے بعد خدمت کی، کہنے لگا بھئی آپ سب کچھ کر رہے ہیں، بڑے مولانا کو بلا نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا بڑے مولانا کون؟ انہوں نے کہا مولانا حضرت نام لے کہا محمود حسن۔ لیکن محمود تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ ارے توبہ توبہ، بیٹھ گئے۔ پھر تعارف ہوا۔ تو یہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں توجہ ہے نہیں اس کے اندر ہوئی، اور حضرت کو اس سے راحت ہو رہی ہے، اور راحت پہنچنا یہی تو فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس لیے حضرت شاہ رالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ بطن کا درجہ شیخ باطن سے بڑھا ہوا ہے۔ شیخ بطن کسے کہیں؟ بطن کہیں پیٹ کو۔ اب شیخ بطن کون ہے؟ دسترخوان ہے۔ شیخ بطن ہے دسترخوان، کیونکہ کھانے کس پر رکھے جاؤں بھائی؟ دسترخوان پر رکھے جاؤں کھانے۔ انہوں نے کہا شیخ بطن کا درجہ شیخ باطن، شیخ باطن ہے وہ شیخ، اس سے بڑھا ہوا ہے۔ کیوں کہ شیخ کے لیے تو قالین بچھائی گئی، گدے بچھائے گئے، لیکن جب شیخ بطن آئے، کھانا جب آیا تو اس قالین پہ بھی دسترخوان لگا، تو اس کا درجہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا شیخ بطن کا؟ شیخ باطن سے بھی شیخ بطن کا درجہ بڑھ گیا۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو پہلے نیکوکاری کی طرف مائل تھا اور اعمال صالحہ کا پابند تھا، بعد میں اس کی حالت بدل گئی، سستی کرنے لگا یا برائی کی طرف مائل ہو گیا، تو اس تغیر حال پر اس پر ہنسے نہیں کہ میاں دیکھو یہ بڑے پھرے پارسا، یا تو کل یہ حالت تھی اور اب دیکھو نماز کے اندر روزے گئے۔ یہ ہنسنے یا تنقید کرنے کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا ہنسے نہیں، کیونکہ ہر ایک پر یہ حالت پیش آ سکتی ہے۔ ہر ذاکر شاغل عابد زاہد اور متقی کو اس بات پر ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ مبادا دین کی جو دولت اس کے پاس ہے وہ زائل نہ ہو جائے۔ ذکر اللہ کرنے والا خدا کا جلیس اور اس کا ہمنشین ہوتا ہے، اور ہر شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہمنشینی کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمنشینی کے لائق ہے، بعض مرتبہ کوئی گستاخی ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑے صاحب حال تھے اور بڑی اچھی کیفیتیں تھیں ان کی، اور اچانک ان کی دلی کیفیت بدل گئی۔ وہ جو نمازوں میں رغبت تھی اور تلاوت میں دل لگتا تھا وہ ختم، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ شیخ سے کہا، بہت سوچا، شیخ نے بھی توجہ دی۔ بہت سوچنے کے بعد تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ بھئی کوئی نہ کوئی گستاخی بے ادبی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ جی ایسا ہوا کہ میں غفلت میں، یعنی اہمیت نہیں دی، عصا رکھا تھا شیخ کا اور اسے کود گیا میں، تو یہی بے ادبی اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی۔ تو ادب سے بڑا اونچا مقام۔ تو بعض مرتبہ آدمی ہمنشی اور جلیس ہوتا ہے، ذرا سی بھی کوئی بات ہو گئی پھر وہ ہمیشہ جلیس نہیں رہتا ہے، ہمنشی نہیں رہتا ہے، بلکہ کیفیت بدل بھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کی اگر حالت دیکھیں تو اس میں ہنسے نہیں، نہ تنقید کریں، بلکہ اپنے لیے اپنے من میں آدمی خود فکر مند ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہیں ایسا نہ جو کسی نے کہا کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والے خدا تجھ کو ہی اس موڑ پر لے آیا تو کیا ہوگا۔ فقراء کو چاہیے کہ جو کوئی دینی امور سر انجام دیتے ہیں، جیسے مسجد کی خدمت، درس و تدریس، امامت، خطابت، اذان اور قرآن پاک کا پڑھانا، اور جو عبادات شرعیہ ہیں ان کی تنخواہ نہ لیا کریں۔ ہاں اگر کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو وظیفہ لے لیا کریں، لیکن نیت درست رکھیں کہ جو کچھ خدمت کر رہے ہیں اس کو محض اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں، اور جو وظیفہ ملے اس کو عطیہ خداوندی سمجھیں۔ اپنی اس نیت میں سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی وقت وظیفہ نہ ملے تو کام کو ٹھپ کر کے نہ بیٹھ جائیں، یا وظیفے کی کمی کی شکایات طلباء و عوام میں نہ کرتے رہیں،
اگر کسی سے یہ بات سرزد ہوتی ہے تو وہ جان لے کوئی اس مقام کے لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی مجبوری ہے، کوئی اور کاروبار نہیں ہے، تو پھر تو لے سکتا ہے۔ اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے دعات تھے اور دینی خدمات کرنے والے احباب تھے، ان کے وظیفے جاری کر دیے تھے اور سب کے درجہ بدرجہ کیے تھے، اصحاب بدر اور صحابہ، پھر فتح مکہ سے پہلے ہونے والے مسلمان، درجہ بدرجہ ان کے وظیفے جاری کر دیے تھے۔ فقراء کو چاہیے کہ کفار، ظالموں اور فاسقوں کے ہدایہ قبول نہ کیا کریں۔ ان لوگوں کے ہدایہ لینے سے فطری طور پر دل کو ان کی طرف میلان ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا القلوب علی احب من احسن الیہا، محسن کی محبت فطرتاً قلوب میں رکھی ہوتی ہے، تو ان کی طرف میلان قلب کی وجہ سے ان کے افعال کی کراہت دل میں کم ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا وبال ہے۔ حکیم بن حزام نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جناب رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تھا، تو آپ نے یہ فرما کر رد کر دیا تھا کہ نحن لا نقبل ہدایہ المشرکین، ہم مشرکین کے ہدایہ قبول نہیں کرتے۔ حکیم بن حزام حضرت کی اہلیہ اور حضرت خدیجہ کے پھوپھی داد بھائی تھے، اور مزاج میں نیکی بھی تھی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ بہرحال کوئی مصلحت دینی ہو تو قبول کر لینا چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقوقس شاہ سکندریہ کا ہدیہ قبول کیا، باوجود اس کے کہ اس کے کفر کا، وہ کافر تھا، اس کے کافر ہونے کے باوجود قبول فرما لیا تھا، لیکن اس میں دینی مصلحت تھی۔ آپ نے جو ہدایہ آئے ہیں حکام کی طرف سے، آپ نے انہیں قبول بھی کیا، اس سے یہ ہوا کہ پھر مؤانست بڑھی، ان کے دلوں میں رغبت پیدا ہوئی اور اس کے اچھے اثرات نکلے۔ یعنی دینی مصلحت ہو تو پھر ہدایہ قبول کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے متعلق ہمیں قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہ ہدیے کو بہت قیمتی سمجھتا ہے، اس کا ہدیہ اپنے واسطے کبھی قبول نہ کریں، کیونکہ اس کے نزدیک ہدیے کا قیمتی اور قابل قدر ہونا اس کے بخیل ہونے کی دلیل ہے، اور بخیل کے گھر سے کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اپنے واسطے قبول نہ کریں، اس سے یہ صورت مستثنیٰ ہو گئی کہ ہم اس کو دوسرے فقراء اور حاجت مندوں کے نام سے قبول کریں تو اس میں مضائقہ نہیں، اور ان کو انشاءاللہ اس کے کھانے سے کچھ ضرر نہ ہوگا، کیونکہ بخل کا علاج صدقہ اور صدقہ فقراء ہی پر کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ ایک تاجر نے دعوت کی، جب دسترخوان بچھایا گیا تو تاجر نے درویشوں کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا، خوب سیر ہو کر کھائیں، واللہ مجھے وہ ایک لقمہ جو آپ کے پیٹ میں پہنچ جائے 500 اشرفیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت جنید نے درویشوں سے کہا، بس ہاتھ روک لو، ہمارا میزبان بہت ہی کم حوصلہ ہے، جو درویشوں کے لقمے کو متاع دنیا کے برابر سمجھتا ہے۔ پھر آپ درویشوں کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ ختنہ یا شادی وغیرہ کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے کسی درخواست کو منظور نہ کیا کریں، بالخصوص اگر علماء اور صلاحہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ بھلا جس عالم یا بزرگ کی داڑھی سفید ہو گئی اور وہ لوگوں کا مقتدی بنا ہوا ہو، اس کے لیے بہت ہی نازیبا ہے کہ بچوں اور فاسقوں کے ساتھ مل کر لہو و لعب کے مواقع میں شریک ہوں، جہاں وہ خدا سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر یہ ان کو نیک بات کا حکم کرنا چاہے تو پلٹ کر اس کی بات بھی نہ سنیں۔ نیز بعض اوقات تقریبات میں لہو و لعب کا سامان بھی ہوتا ہے، جن کو یہ عالم حرام سمجھتا ہے، یا بھانڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان سے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو علماء اور صلاحہ کی شان کے خلاف اور ان کی ہیبت و عظمت کو کھونے والی ہوتی ہیں، اور لوگوں میں ان کی توقیر ضائع کر دینے کا سبب ہوتی ہیں۔ بس ان باتوں میں اپنے وقار و عظمت کا پاس کرنا ہر عالم اور متقی اور خطیب و واعظ وغیرہ کو لازمی طور پر ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت دینی ایسی ہو کہ جانے کو نہ جانے پر ترجیح ہو جائے تو شرکت میں مضائقہ نہیں۔ یعنی یہ کہ وہاں جا کر کے ایسا موقع ہے کہ اگر یہ وہاں جائے گا تو تھوڑا لحاظ کرے کہ اور وہاں کوئی دین کی بات پہنچانے کا موقع مل جائے یا ان کے دلوں میں نرمی آئے، تو ایسے میں دینی مصلحت سمجھ کر تو جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دل میں کیا نیت ہے۔ جو لوگ کھانے کی چیزیں گھوم پھر کر بیچتے ہیں
ہم ان سے خرید کر نہ کھائیں۔ اسی طرح جو کھانے راستوں کے دکانوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی خرید کر نہ کھائیں، کیونکہ ان میں نگاہوں کی سمیت کا اثر آ جاتا ہے۔ بھئی نظر کو تو العین حق النظر تو حق ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اور بری نظر یہ بھی لگ جاتی ہے۔ اور جو کھانے کھلے ہوئے رکھے ہیں جو چیزیں، تو ان پر نظر کتنی نظریں پڑ رہی ہیں، تو اگر کسی کی بری نظر پڑ گئی، للچائی ہوئی نظر پڑ گئی کہ بھئی، تو کہتے ہیں کہ اس کی سمیت کا اثر اس میں آ گیا، یعنی سمیت کہتے ہیں زہر، نظر کا زہر اس میں آ گیا۔ اس لیے کھلی ہوئی چیزیں اس واسطے جو ہے جو ان چیزوں کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ کھلی چیزیں نہیں بیچتے، بلکہ پیکنگ یا پردہ ڈال کر رکھتے ہیں۔ مٹھائی بھی اگر بیچ رہے ہیں تو پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی گیا اٹھا کے پردہ دے دی مٹھائی، اور نہیں تو یہ ہے کہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان میں نگاہوں کی سمیت کا اثر آ جاتا، نہ جانے کتنے لوگوں کی نگاہیں ان پہ پڑتی ہوں گی، جن میں سے کئی غریب اور محتاج آدمی بھی ہوں گے جو ان کو حسرت سے دیکھتے ہوں گے، اور ان کی نظر کا اثر اس میں آ جاتا ہے۔ اپنے نفس پر، اہل و عیال اور خدام و متعلقین پر کھلانے پلانے میں زیادہ توسع نہ کیا کریں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ارشاد پر عمل ہو۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ نیک بندے ایسے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان کے درمیان ٹھیک اندازے پر ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر ہمیشہ وسعت سے خرچ کرتا ہے، وہ نعمتوں کی بے وقتی اور ناقدری کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ جس گھر میں نعمت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کے رہنے والے نعمت کی بے وقتی کرنے لگتے ہیں۔ گو کچھ عرصے بات کریں لیکن وہ نعمت کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی خدا تعالیٰ نعمت ان سے ہٹا لیں تو وہ اپنے پروردگار سے ناخوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نعمت و راحت سے مانوس ہو گئے تھے، اب کلفت اور تنگی ان کو برداشت نہیں۔ کھانے پینے کی ہر چیز کو کھاتے وقت اپنے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھا کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا امر کریں، ان کو بتائیں کہ کھانے کے وقت در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہم کو اور ہماری قناعت یا حرص کو دیکھ رہے ہیں، ہماری اس حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں یا منعم حقیقی سے غافل ہیں۔ لہذا ان کو جانوروں کی طرح غفلت سے کھانے پینے سے روکنا چاہیے۔ خانقاہ کے نقیب کو چاہیے کہ وہ درویشوں کو اس بات پر متنبہ کرتے رہا کریں۔ اسی طرح بچوں کی ماں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی لڑکیوں اور ملازموں کو جس وقت بھی وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں اس پر تنبیہ کریں، تاکہ ان کو غفلت سے کھانے کی عادت نہ پڑ جائے۔ سنن شریعہ کو سستی اور کاہلی سے کبھی ترک نہ کریں، اور نہ یوں کہیں کہ سنتوں کا معاملہ تو آسان ہے، ان کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ آج کل کے بے باک لوگوں کی حالت ہے۔ مثلا جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسجد جانے کے لیے زینت کرنا، بائیں بازو کو جوتے میں سے پہلے نکالنا اور مسجد میں جاتے ہوئے دائیں پاؤں کو پہلے اندر رکھنا وغیرہ جیسے اعمال میں سستی نہ کریں۔ ہر سنت کے بدلے جنت میں ایک درجہ ہے جس کو بغیر اس شخص کو جو سنت پر عمل کرتا ہو اور کوئی نہیں پا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ انسان کے بدن میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو روح ہے جو اصل انسان ہے، جسم اس کا ایک خول ہے، جیسے بادام ہوتا ہے، بادام کا جو چھلکا ہے وہ ایک خول ہے، اور جو گیری ہے وہ اصل ہے۔ خول ہٹ جائے، خول کو تو کوئی نہیں رکھتا ہے، اصل گیری ہی مقصود ہوتی ہے، خول اتارا تو زیادہ جلا دیں گے اسے یا پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے روح جو ہے وہ اصل انسان ہے، روح نکل جاتی ہے تو اب خول باقی، کون رکھ رہا اسے بھائی؟ سب لاش کہہ کر کے اٹھا کے دبا دیتے ہیں کہ خول چلا گیا، خول بچا ہے، خول کو کون رکھے گا؟ تو لاش ہے، انسان چلا گیا۔ تو روح اصل انسان ہے، دل جو ہے وہ حاکم ہے، وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے، لیکن فطری طور پر دل خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل جو ہے خیر کو چاہتا ہے، نیکی کو چاہتا ہے، اور نفس جو ہے وہ فطری طور پر برائی کو چاہتا ہے۔ لامارۃ بالسوء،
لیکن وہ برائی ہو جو اس سے من پسند ہو، یعنی خواہشات کی. اور خواہشات یعنی من چاہیے، جس کو نفس چاہتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت ہی باریک چیز ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ چاہتوں اور خواہشوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب یہ چاہتے نفس کی بعض مرتبہ جب آدمی گناہوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو اسے گناہوں میں لذت ملتی ہے. سنیما دیکھ رہا ہے، نفس اس میں خوش ہو رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، بدکاری بدنگاہی خوش ہو رہا ہے. لیکن اگر آدمی نفس کو لگام دے اور نفس کو دل کے تابع کرنے کی کوشش کرے، دل کے تابع کرنے کی کوشش کہ پہلے دل پہ محنت کرے، دل کا زنگ دور کرے، جب دل کا زنگ دور ہوگا تو پھر اس کا اثر نفس پہ پڑے گا. دل خیر کو چاہتا ہے لیکن دل پہ بھی اگر دھبے آ جائے تو وہ پھر ایسے ہی جیسے پرندہ ہے، پر وغیرہ سارے سلامت ہیں لیکن اس میں وہ باندھ دیا کسی نے چھلا، اور یا کوئی پتھر ایسی اینٹ باندھ دی کہ اڑنا چاہے تو اڑ نہیں سکتا ہے سب کچھ، لیکن اڑ نہیں پاتا، ساری پاور موجود ہے. یہی طریقے سے دل ہے، ساری خیر کا سر چشمہ ہے، لیکن گناہوں کے بوجھ نے اسے جو ہے باندھ کر رکھ دیا اور وہ خیر کی طرف نہیں متوجہ ہو پا رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہوں کی گندگی کو تو ذکر سے صاف کرو. پہلے ذکر سے جب گناہوں کی گندگی صاف ہوگی تو پھر اس کا اثر نفس پہ پڑے گا جا کے، اور نفس جو ہے پھر وہ برائیوں سے تو رکے گا اور نفس پھر خیر کی طرف چلے گا. مگر نفس کو چونکہ لذت چاہیے اس لیے وہ اب عبادت میں بھی لذت کی طرف چلے گا. جی لگ رہا تو پڑھے گا، نہیں جی لگ رہا تو وہ بھی سستی کرے گا. نماز میں جی لگ رہا تو پڑھے گا، جی چاہ رہا چلتے رہیں گے بھائی. کیوں؟ اب نفس جو ہے اس کی چونکہ چاہت ہے کہ میں نمازی بنوں، دیندار بنوں، تو دل نے اس پہ غلبہ پا لیا، تو اس لیے اب نفس جو ہے شوق سے چل رہا، نماز کے لیے بھی، ذکر کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، مراقبہ بھی سب ہو رہا. اور لیکن ذرا سی دل کی طرف سے توجہ ہٹی، نفس نے پھر اپنا داؤ مار دیا، غفلت آ گئی پھر، اور پھر اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا بہت دور. مگر ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ ان نمازوں میں بھی چاہت ہی اور خواہش ہی کو پسند کرتا ہے. اگر نفس کی چاہت کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے تو پھر وہ نیکی بھی نیکی نہیں رہتی، وہی برائی ہو جائے. اگر ہمارا جی چاہ رہا ہم تو اس لیے کر رہے، کسی کو صدقہ کیا کیوں؟ میرا جی چاہ رہا تھا. نماز پڑھی کیوں؟ دل چاہ رہا تھا نماز پڑھی. کیوں جا رہا دل سے؟ میں کہا جی چاہ رہا میرا، بڑی اچھی تقریر بڑھیا لگے، مجلس میں جی لگے. اگر یہ جی لگنے ہی کے پیچھے نیکی بھی کر رہا ہے تو یہ بھی دھوکے میں پڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس نے اپنی چاہت برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف لگا دی. اب نفس کو تو لذت چاہیے، اب اسے لذت یہاں مل رہی، اب یہاں اسے نماز میں لذت مل رہی، اب اسے ذکر میں لذت مل رہی، اب یہ نعتوں میں جھوم رہا، تلاوت پہ جھوم رہا، اس پہ جھوم رہا. لیکن یہ نفس کی لذت یہ نہیں اللہ کو مطلوب ہے، بلکہ لذت نہ نفس کی ہو کچھ نہیں، اصل ہو اللہ کی رضا اور اخلاص. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ یہ عزیز حکیم کی طرف سے کتاب ہے جو نازل ہو رہی ہے، اور ہم آپ کے اوپر اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی عبادت خالص کس کے لیے ہو؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار اصل عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے. اسی لیے دعا جو آپ خطبے میں سنتے ہوں گے، خطبے میں امام کہتا ہے نعوذ باللہ من شرور
انفسنا، ہم نفسوں کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی نفس ایسا شریر ہے کہ وہ نیکی میں بھی اپنا وہ شامل کر دیتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا بھائی؟ جہنم میں جو سب سے پہلے جائیں گے وہ نیکی کرنے والے ہی جائیں گے بھائی۔ عالم جائے گا نہیں، عالم جس نے دین پھیلایا لیکن نفس نے اس میں ریا ڈال دیا اور پتہ بھی نہیں چلا، نفس لذتیں لے رہا ہے اور وہ اپنا دین کے کام کر رہا ہے، اور یہاں صدارت، وہاں اہتمام، وہاں استقبال، وہاں یہ، وہ گدا پھر رہا، لیکن ادھر توجہ نہیں ہو رہی کہ آخر یہ میں کر کیا رہا ہوں۔ صدارتوں کے لیے نہیں کرنا ہے، نہ استقبال کے لیے کرنا ہے، نہ کوئی عزت دے اس کے لیے کرنا، بلکہ کس لیے کرنا؟ اگر کہیں نفس کو ذلیل بھی ہونا پڑ جائے تو میں خوش ہوگا کہ بچہ ہوا نفس۔ تو نفس نے اس عابد کو جس نے ساری دین کی خدمت کری، دین ہی تو کرا ہے اس نے، کچھ اور تو نہیں کرا، لیکن اسے پٹ کر دیا۔ تو نفس جو ہے وہ ایسا نہیں کہ برائی ہی برائی کی طرف، نہیں، وہ نیکی میں بھی اپنی لذتیں داخل کر دیتا ہے۔ اب یہ سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، یہ نفس کی طرف سے تو نہیں ہو رہا۔ اگر نفس کے تقاضے سے ہو رہا ہے تو وہ بھی گیا کام سے، بلکہ اس میں نگاہ رکھنی رہتی ہے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے صحبتوں سے۔ صحابہ کا تو حاصل تھی، صحابہ حضرت عمر، وہ واقعہ ہے ہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، بڑی مشکل سے اس پہ قبضہ پایا، قبضہ پا کے پچھاڑ کے اس کے سینے پر پڑھ کے بیٹھ گئے، اور لے گا تلوار، گردن کاٹنا ہی چاہتے تھے، انہیں تھوک دیا۔ ہم جیسے ہی تھوکا ہے تو ایک دم ایک طرف کھڑے ہو گئے، کھڑے یہ کیا؟ کھڑے کہ دیکھ بھائی، ابھی تک میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب جو تو نے میرے اوپر تھوکا ہے تو ایک دم مجھے غصہ آیا، کہا اب نہیں چھوڑنے کا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اب جو مار رہا ہوں تو کس کے لیے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا ہے، اس لیے جا تو چلا جا خیریت سے، بس چھوڑ دیا اسے۔ اب کتنی باریک بات تھی، چلا جا کے ایک دم سے دھیان نظری سے۔ اسی لیے جو ہے جنت میں جو کہا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ ملے گا۔ ارواحکم نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری روحیں جو چاہیں گی وہ ملے گا، نہیں، نفس جو چاہیں گے، اس لیے کہ چاہتوں کا جو مرکز ہے نفس ہے، اور لذت جو لیتا ہے وہ نفس ہی تو لیتا ہے۔ گناہ کی لذت اور نیکی کی لذت، حسن اخلاق کی لذت، اور کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونا، یہ سب کس کا کام ہے؟ روح ہی کا تو کام ہے، روح کا کام۔ اسی لیے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی جب دل پر محنت کرتا ہے تو یہ پھر دل پر قابو پا لیتا، نفس پر قابو پا لیتا، اور پھر جو نفس لذتیں لے رہا ہے، پھر جو جنت کی لذتیں ہوں گی، پھر یہاں کی لذتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہونے گی۔ بھئی یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو علاج ہوتا تھا تو کاڑھے پیے جاتے تھے، نہیں، دوائیں پکا کے پی جاتی تھیں۔ ایک نواب صاحب تھے بیچارے، وہ بیمار ہو گئے، اب حکیم صاحب نے نسخہ لکھ کے دیا، نسخہ بالکل صحیح بیماری کے مطابق، لیکن شفا ہو نہیں رہی، بیماری بڑھتی جا رہی۔ تو حکیم اجمل صاحب غالباً انہیں بلایا گیا، انہوں نے نبض دیکھی اور نسخہ دیکھا، انہوں نے کہا بالکل صحیح، نبض بھی صحیح اور نسخہ بھی صحیح، یہ شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا غذا کیا ہے ان کی؟ پتہ چلا کہ حضرت ناشتے میں تو ایک بکرا کھاتے ہیں اور 10 مرغے، اور دوپہر میں اتنی بڑی ڈیگ بریانی کی کھا جا، اور شام کو جو ہے 2-3 بکرے اور اتنے انڈے اور اتنے فرائیاں، اتنے یہ اتنے وہ۔ انہوں نے کہا اچھا، اور دوا وہ اپنے تولا ماشوں میں دوائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بات نہیں بننے کی ہے، بلکہ ڈیگ لاؤ، اور وہی دوا پھر ڈیگ میں پکی کر لیں گے، یہ پوری ڈیگ صبح شام تک پینی پڑے گی۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ لو، جیسی غذا ہے ویسی دوا ہوگی۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ غذا تو ہے کنٹرولوں میں اور دوا تولوں میں، ایسے نہیں چلنے کا، جیسی غذا ویسی دوا کرنی پڑے گی۔ تو پہلے صورتحال یہ تھی
کہ دوائیں اس طریقے سے گھوٹ گھوٹ کے پی جاتی تھی، اور اب بٹیوں میں آگے نہیں آگی، ٹیبلیٹوں میں، کیپسولوں میں، اور اس سے بھی آگے آ رہی ہیں، اب شعاؤں سے علاج ہو رہا کہیں کہیں سے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان ساری نعمتوں کا خلاصہ نکال کر دیں گے۔ اب یہ جو پھوکٹ ہے یہاں، پھوکٹ تو سب رہ جائے گا ہی، بس وہاں جوس ہوگا، اور وہاں سب خلاصہ ہی خلاصہ ہوگا، اور پھر جو لذت ہوگی اس لذت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ پھر جو نفس ان چاہتوں میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ وہاں وہ ملے گا جو تمہارے جی چاہیں گے، نفس چاہیں گے، نفس کی چاہتے، روح کی چاہتے۔ روح کیا چاہے بیچاری؟ روح تو ایک زندگی ہے اور ایک مغز ہے، لیکن اصل چیز جو چاہتوں کا مرکز ہے وہ ہے نفس۔ وہ اسی لیے محنت جو کی جاتی ہے، نفس ہی کو مغلوب کرنے کی محنت کی جاتی ہے، نفس ہی کو مٹانے کی محنت کی جاتی ہے۔ اخلاق سدھارنے کے لیے بھی نفس کو مٹانا پڑے گا، ورنہ تو بات بات پہ لڑتا رہے گا، گھر کا ستیہ ناش کر لے گا اور سوچے گا بہت اچھا کر رہا میں، حالانکہ اچھا کر نہیں رہا، پٹ کر رہا، اپنا خاندانی پٹ کر رہا، اپنا گھر ہی پٹ کر رہا۔ بھی جو گھر میں جھگڑے کر رہے ہیں تو اور میدان جنگ گھر کو بنا لیا، وہ گھر آباد کر رہے، برباد کر رہے، بچے برباد ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اس لیے محبتوں کا مرکز یہ سب چیزیں، تو اصل چیز جو ہے نفس ہے۔ آدمی جب محنت کرتا ہے تو پہلے تو یہ 5 لطائف ہیں، لطیف قلب ہے، پھر لطیف روح ہے، پھر لطیف سر ہے، پھر لطیف خفی، لطیف اخفا ہیں۔ ان 5 پر محنت کرنے کے بعد پھر نفس یہاں ہے، پھر محنت کرتا ہے نفس پہ، اور جب نفس قابو میں آ جاتا ہے تو پھر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ لطائف اسی لیے ہیں تو آدمی ان پہ محنت کرے۔ یہ جو ہم جمع ہو رہی ہے ایسے ہی نہیں کہ خام خواہی جمع ہو رہی ہے، بس چلو بھائی ایک مرتبہ کچھ وظیفے پڑھا لیے، نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو مومن کا سینہ عرش الہی کا سینہ، یعنی آدمی سینے کو روشن کرے۔ جب سینہ روشن ہوگا تو پھر اب نفس پر قابو پانا، جب 4 طرف سے نہیں 5 طرف سے گھیرا جائے گا نفس کو، جا کر ادھر سے لطیف قلب گھیر رہا ہے، لطیف روح گھیر رہا ہے، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف، 5 طرف سے اس پر جب دباؤ ڈالا جائے گا تو پھر اب نفس کی کیفیت بدل جائے گی، اور پھر صحبت سے جو ہے اخلاص پیدا ہوگا، اور پھر انسان کے لیے عمل اللہ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے۔ یعنی محفل میں تو آدمی ایک دم اللہ کا نام سے دھڑ آگے، اللہ کے نام سے، تنہائی میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نام تو وہی ہے۔ جب مجلس میں دھڑ آ رہی ہے تو تنہائی میں بھی لذت آنی چاہیے، تنہائی میں بھی لرزہ آ جانا چاہیے، تنہائی میں بھی آنسو نکل جانے چاہیے۔ تنہائی، اگر تنہائی اور خلوت برابر نہیں ہے تو ابھی نفس میں تفاوت ہے، ابھی کمی ہے۔ اسے ایک جگہ لانا تاکہ ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا ہو جائے، یہ ہوگی محنت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پہلے توبہ کلمات کہہ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر کے دعا کریں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو
بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت اور جماؤ عطا فرما۔ بیعت کی ہم نے بزرگوں کے واسطے سے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما۔